نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في مقام آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما معزز سامعین کرام، بزرگ اور دوستو، تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس احکم الحاکمین نے ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا محض اپنی عبادت کے لیے، اور ہمارے لیے دنیا کی سب سے عظیم نعمت اور دنیا کی عظیم دولت عطا فرمائی، جو دولت اسلام اور نعمت ایمان کی شکل میں ہے، پھر اسے محافظت کی توفیق بخشی، فللہ الحمد ولہ الشکر۔ درود و سلام کا نذرانہ ہو اللہ کے تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین کرام،
میرا سلسلہ چل رہا تھا جہنم کے متعلق، جہنم کی ہولناکیاں، جہنم کے عذاب کی شکلیں، لیکن آج کے خطبہ میں انشاءاللہ کچھ پریشانیاں ہمارے مسلمان بھائیوں پر ہیں، بلکہ ہماری اس مسجد پر بھی کچھ پریشانیاں منڈلا رہی ہیں، جس کی وجہ کر انشاءاللہ آج کے خطبہ میں ہم دعا کی اہمیت اور اس کے ثمرات اور فائدے سنیں گے انشاءاللہ۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مصیبت آن پڑتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کے قریب ہوتے تھے جو ساری کائنات کی بلاؤں کا خاتمہ کرنے والا ہے، ساری کائنات کی بلاؤں کو ٹالنے والا ہے اور ساری کائنات کی پریشانیوں کا حل نکالنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوراً اس کے قریب ہوتے تھے۔ دعا کے ذریعے انسان جب دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو اللہ رب العالمین سے وہ قریب ہوتا ہے، خصوصیت کے ساتھ جب بندہ سجدے میں جا کر اللہ سے دعا کرتا ہے تو وہ زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو جب بھی، اب بھی ہی نہیں بلکہ جب بھی ہم مسلمانوں پر کسی طرح کی کوئی پریشانی منڈلائے یا ہم کسی پریشانی سے دوچار ہوں تو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں، اللہ کے حضور نمازیں ادا کریں، سجدے میں جائیں، اللہ سے قریب ہوں اور اللہ رب العالمین سے اس مصیبت کے چھٹکارے کے لیے، اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ کے سامنے دعا کریں، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ یقیناً اللہ رب العالمین دعاؤں کا سننے والا ہے، یقیناً اللہ رب العالمین پریشانیوں کو ٹالنے والا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی پریشانیوں سے ہمیں نجات دینے والا ہے، ہمیں بھی یقیناً نجات دے گا۔ اللہ رب العالمین نے خود ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے سورۃ الغافر کے اندر آیت نمبر 60 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، فرمایا ہے کہ جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے، جب تمہیں کوئی مصیبت آن پڑے، جب تم کسی مسائل سے دوچار ہو جاؤ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھلایا ہے اور فرمایا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ دنیا کے کسی شخص کے سامنے نہ جانا، کسی بڑوں کے سامنے نہ جانا، اگر تمہیں مسئلے پیش آتے ہیں تو میرے در پہ آ جانا، مجھ سے مانگ لینا، میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں، دینے والا ہوں۔ فرمایا ادعونی، مجھ سے دعا کرنا، مجھ سے مانگنا، مسئلے کا حل میرے پاس رکھا ہوا ہے، ادعونی، مجھ سے دعا کرتے رہو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کا قبول کرنے والا ہوں، دعاؤں کو سننے والا ہوں، تمہاری حالتوں سے واقف ہوں، تمہارے مسائل کا حل کرنے والا ہوں۔ تو جب پریشانی سے دوچار ہو جاؤ، میرے در پہ آنا، میرے سامنے جھک جانا، مجھ سے سوال کرنا، میں یقیناً تمہارے مسئلے کا حل نکالوں گا۔ وقال ربکم ادعونی، مجھ سے دعا کرو۔ اللہ نے جب خود کہہ دیا کہ دعا مجھ سے کرنا، مانگنا مجھ سے، پریشانیوں میں میرے سامنے آنا، میں دعاؤں کا سننے والا، میں دعاؤں کو قبول کرنے والا، میں پریشانیوں کو ٹالنے والا، میں بلاؤں کو ختم کرنے والا، جب ساری چیزوں کا حل ہمارے پاس ہے تو پھر دوسروں کے پاس جانے کی ہمیں کہاں سے حاجت آ جاتی ہے؟ اللہ نے فرمایا پریشانی ہو تو میرے پاس آؤ، مجھ سے دعا کرو۔ ابھی ایک نہیں کئی گھرانے پریشان ہوں گے اور ہونے والے ہیں، بلائیں آنے والی ہیں، دشمنان اسلام مسلمانوں کی مساجد پر اور مسلمانوں کی ذات پر حملے کرنے والے ہیں۔ ایسے سچویشن میں اگر ہم نے اس مسجد کو آباد نہیں کیا،
ایسے حالات میں اگر ہم اس مسجد میں آ کر اپنی پیشانی نہ ٹیکی، اگر ایسے حالات میں ہم اس مسجد میں بیٹھ کر رو کر اللہ سے دعا نہ کیا، تو یاد رکھیے کل کو اگر یہ دشمنان اسلام اس کو نیست و نابود بھی کر دیں گے تو اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے، ہم ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہمیں سوال کا جواب دینا ہوگا، کیوں ہم نے مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے۔ مسلمان مسجد کو ویران کر رہا ہے۔ یہ جہاں پہ 20 صف لوگوں کی حاجت ہے اور 20 صف لوگ آ سکتے ہیں آسانی سے، وہاں 1 صف اور 2 صف نمازی کا ہونا یہ شرم کی بات ہے اور عار کی بات ہے۔ نہ مسجد میں نمازی ہیں، نہ نماز پڑھنے والے ہیں، مسجد ویران ہیں۔ اللہ رب العالمین کا قہر کسی بھی وقت کہیں بھی آ سکتا ہے۔ بہرحال ہمیں کرنا کیا ہے؟ ایسے سچویشن میں اللہ رب العالمین کی ذات سے دعا کرتے رہنی چاہیے، اللہ نے سکھلایا ہمیں۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ مطلب انسان عبادت کرتا ہے، آپ کوئی بھی عبادت دیکھ لیجئے، آپ کی کوئی بھی عبادت ہو، کیا وہ دعا سے خالی ہے؟ دعا سے خالی ہے؟ ہر عبادت میں دعا ہے، ہر عبادت میں ذکر ہے، ہر عبادت میں عاجزی ہے، ہر عبادت میں انکساری ہے۔ اور دعا کہتے ہیں کس کو؟ انسان اپنے اندر کی انا کو ہٹا کر، تکبر کو ہٹا کر، دل کے اندر جو شیطانیت ہے اس کو ختم کر کے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جھک کر، اللہ کے سامنے پلٹ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کو دعا کہتے ہیں، اللہ کے سامنے رجوع ہونے کو دعا کہتے ہیں۔ اب تک ہم اکر رہے تھے، دنیاوی رنگینیوں میں تھے، اللہ اور اس کی ذات سے بے خبر تھے، رسول اللہ کے فرمان سے نابلد تھے، لیکن جب ہم کو ہوش آیا، عقل کے ناخن لیے، اب ہم تمام چیزوں کو ہٹا کر انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور جھک کر، سجدے میں جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، الہا ہم دنیا میں گناہ کرتے آئے، الہا بچپن سے جوانی تک ہم نے گناہ کیے، الہا آج تک میں نے تیرے جبین پر، تیرے در پر اپنا جبین نہ جھکایا، اے اللہ میں تیرے سامنے سر جھکانے آیا ہوں، اے اللہ آج ہمارے اوپر پریشانیاں منڈلا رہی ہیں، ہمارے بچے خطرے میں ہیں، ہمارا گھر خطرے میں ہے، ہماری اولاد خطرے میں ہے، ہماری جائیداد خطرے میں ہے، ہماری مساجد خطرے میں ہے، اے اللہ میری دعاؤں کو سن لے، اے اللہ تو ہماری مساجد کو نیست و نابود ہونے سے بچا، ہمارے گھروں کو برباد ہونے سے بچا، ہمارے بچوں کو جاہل اور مشرک ہونے سے بچا۔ اگر اللہ رب العالمین کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے رب کے سامنے جھک کر، رب سے قریب ہو کر دعا کریں گے، یقیناً اللہ رب العالمین دعاؤں کو سننے والا ہے، ہماری دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ شرط ہے کہ ہم اس دل کو صاف رکھیں، اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، یقیناً اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور دعا میں بھی عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، اکر نہیں ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونی چاہیے، انکساری کے ساتھ جھک کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا کر، ایسا بنا کر نہ، اگر ایک تو رونا چاہیے، رو رو کر، گر گرا کر، نہیں بھی رونا آئے تو اپنی شکل کو رونے جیسی شکل بنا لے، اپنے چہرے کو رونے جیسا بنا لے، اور تب اللہ سے دعا کریں گے، یقیناً اللہ رب العالمین دعا کا سننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کو تو فرمایا ہے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کے اندر، آیت نمبر 182، 182، 80 پہ 2، فرمایا اللہ رب العالمین نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے
جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں۔ اے اللہ کے نبی، آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بندے اللہ کہاں ہے، اللہ کو دیکھتا نہیں، اللہ کس جگہ پہ ہے، تو آپ فرما دیجئے تم دیکھ تو نہیں سکتے لیکن اتنا یقین ضرور رکھنا ہوگا فإنی قریب، کہ میرے رب نے کہہ دیا فإنی قریب، کہ میں اپنے بندوں سے بہت ہی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو، ہر پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا رہتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کب؟ جب بندے پکارتے ہیں، جب بندے ہمارے سامنے جھکتے ہیں، ہمیں یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر تب ہم سے مانگتے ہیں کہ ہمیں فلاں مصیبت سے بچا، ہمیں فلاں بلا سے بچا، ہمارے یہ پریشانیاں ہیں، اس پریشانیوں کا حل نکال دے۔ جب آپ میرے سامنے جھک کر مجھ سے مانگتے ہیں تب میں دعا قبول کرتا ہوں، نہیں مانگیں گے تو کہاں سے قبول کرے گا اللہ؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، تو اسے چاہیے، بندوں کو چاہیے کہ مجھ سے مانگے، مجھ سے سوال کرے اور میری ذات پر یقین رکھے، ایمان رکھے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو یقیناً ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، ہماری پریشانیوں کا حل نکالنے والا ہے اور یقیناً وہ حل نکال کر رہے گا۔ ایسے یقین کے ساتھ اگر اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے تو اللہ تمام مسائل کا حل نکالنے والا ہے، یقیناً نکال لے گا۔ دل میں قدرت ہو، دل میں حسد ہو، جلن ہو، ایمان نہ ہو، توکل نہ ہو، شیطان نے دل پر اپنا ڈیرا جما لیا ہو، دعا بھی کر رہے ہیں، شک بھی ہے، یقین نہیں ہے، دعا کر رہے ہیں لیکن شک ہے، شک کے ساتھ دعا کر رہے ہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں، اتنی بڑی پریشانی ہے، اتنا بڑا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے، پہلے ہی دل میں شک ہو گیا، پہلے ہی وسوسہ ہو رہا ہے دلوں کے اندر کہ اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، کیسے اتنی بڑی پریشانی کو اللہ حل کر سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے اس طرح کے اگر تردد اور شک و شبہ اگر دل میں پیدا ہو گیا تو اللہ رب العالمین آپ کے نیت کے مطابق ہی آپ کو اجر بھی دیتا ہے، بدلہ بھی دیتا ہے اور ویسے ہی معاملہ بھی کرتا ہے۔ یقین کامل کے ساتھ اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے آپ دعا کرتے ہیں تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو چھوٹی چھوٹی جماعت بڑی بڑی جماعت پر کیسے فاتح ہو گئی، یقین تھا، یقین کامل تھا، ایمان تھا، اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اللہ کی ذات پر ایمان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جیسے نبی نے کہا ویسے کر لیے، جیسے نبی نے بولا ویسے عمل کر لیے اور جو حکم ہوا اس کو پورا کر دیے۔ اللہ رب العالمین مصائب سے، آلام سے، مصیبتوں سے چھٹکارا بھی دیا اور کم ہو کر بڑی تعداد پہ غالب بھی کر دیا۔ تو ایسا یقین اور ویسا ایمان ہمارے دلوں میں پیدا کرنا ہوگا ہم کو، تب جا کے اللہ رب العالمین ہماری پکار کو، ہماری دعاؤں کو سنے گا، وگرنہ ہماری پکار ہم پکارتے رہیں گے اللہ سنے گا نہیں۔ تو سننے کے لیے بھی کیا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا ہے اور دعا ضروری ہے، کیونکہ دعا اگر آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں دعا نہیں کرتے پھر کیا ہے؟ تو دعا انسانوں کو ہر وقت کرنی چاہیے خصوصیت کے ساتھ جب آپ ایسے ماحول میں گھر جائیں جب پریشانیوں کا بول بالا ہونے لگے اور آپ کے اوپر پریشانیوں کے بادل منڈلانے لگے، ایسے سچویشن میں کثرت دعا کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر تو ارشاد فرمایا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بتاؤ جب تم پریشان ہوتے ہو، جب تمہارے اوپر پریشانیوں کے بادل منڈلانے لگتے ہیں، جب تم پریشانیوں میں گر جاتے ہو اور اللہ رب العالمین کو پکارنے لگتے ہو، چاہے وہ سمندر کی لہروں میں ہو یا طوفان کے اندر ہو، تم دنیا کے کسی بھی پریشانی میں جب گر جاتے ہو، کون وہ ذات ہے جو تمہیں اس پریشانی سے نجات دیتا ہے؟ کون وہ ذات ہے جو تمہیں پریشانی سے نکال دیتا ہے؟ ایک اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے جو تمہیں اس پریشانی سے نکال دے، ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات ہے جو تمہیں تمام پریشانیوں سے نکالتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں جو تمہیں اس کا حل نکال سکے۔ پھر تم اللہ رب العالمین کی طرف کیوں نہیں پلٹتے؟ پھر اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف جھک کر، سجدے میں جا کر، تنہائی میں جا کر اللہ سے کیوں نہیں دعا کرتے؟
تضرعا، اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو تضرعا، عاجزی کے ساتھ، دل کی نرمی کے ساتھ، اپنے آپ کو حقیر سمجھ کر، اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکا کر، گرا کر، پست بنا کر اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اور خفیتاً، آہستہ آہستہ دعا کرو، دکھاؤ کر نہیں، شور و شرابے سے نہیں، ہنگامہ کر کے نہیں، عاجزی کے ساتھ اور چھپ چھپ کر۔ کبھی تنہائی میں چلے جاؤ، کوئی دیکھنے والا نہیں ہو، صرف اللہ کی ذات دیکھنے والا ہو، لیکن آپ کے دل میں ایمان ہو اور آپ کے دل میں یقین ہو، اخلاص ہو کہ نہیں، میں جو دعا کر رہا ہوں یہ ہم مسجد کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم جو دعا کر رہے ہیں یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے گھروں کی حفاظت کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ جو ہم دعا کر رہے ہیں یہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ اخلاص کے ساتھ اگر آپ تنہائی میں جا کر عاجزی سے اور چپ کے دعا کریں گے، اللہ رب العالمین اس دعا کا بھی سننے والا وہی اللہ کی ذات ہے۔ کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ رب العالمین تک آپ کی دعا کو پہنچانے کے لیے کسی بھی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس آیت میں تو اللہ نے قل بھی نہیں کہا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ دیکھیں جہاں بھی سوال کا لفظ قرآن میں تقریباً آیا ہے تو سوال کے جگہ پر اللہ رب العالمین نے قل یا قال کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا یسألونک عن الأہلۃ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ لوگ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اللہ نے جواب دیا کیسے؟ قل، آپ کہہ دیجئے۔ یسألونک عن المحیض، حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل، آپ کہہ دیجئے۔ یہ لفظ قل لایا، آپ کہیے، اور کئی جگہ پہ ہے یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو قل، آپ کہیے۔ لیکن جب دعا کا مسئلہ آیا تو اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرے تو یہاں قل بھی نہیں لایا، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یہ بھی نہیں لایا۔ جب سوال کرتا ہے میرا بندہ ہے، میں نے پیدا کیا، میں روزی دیتا ہوں، میں پالتا ہوں، میں ہر کچھ دیکھتا ہوں، جب وہ دعا کرے گا تو میں ڈائریکٹ اس کی دعا کو سنوں گا، اتنا میں قریب ہوں۔ یہاں قل بھی نہیں لایا، لفظ قل کی بھی ضرورت نہیں محسوس پڑی، اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب میرا بندہ میرے متعلق سوال کرے میں اس سے بہت قریب ہوں، بس اس کو کیا چاہیے؟ دعا کرے مجھ سے، میرے قریب ہو، میرے سامنے آئے، دعا کرے، میں دعاؤں کا سننے والا ہوں، میں دعاؤں کو پکارنے والے کی پکار کو سننے والا ہوں۔ قل بھی نہیں لایا۔ اور بخاری مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ دعا سیکھ لائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کان دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، تو مجھے دنیا کی زندگی میں بہتر رکھ، دنیا کی چیزوں میں سے دنیا میں بھی اچھا رکھ، اور آخرت ہمارے بہتر کر دے۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ یہ دنیا ہمیں بہتر کر دے اور آخرت بھی بہتر کر دے، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لینا، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں دور رکھنا۔ یہ دعا نبی کی دعا ہے، بخاری مسلم کے حوالے سے اللہ کے نبی اکثر یہ دعا کرتے تھے، یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ صحابہ کرام جو اتنی نیکیاں کرنے والے تھے، شب و روز نیکیوں میں ڈوبے رہتے تھے، وہ بھی دعا کرتے تھے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے، ان عذابها کان غراما، اے اللہ یہ جہنم کی عذاب اور جہنم کی آگ یہ اتنا ڈینجر ہے کہ اللہ ان عذابها کان غراما، یہ چمٹ جانے والا ہے، یہ چمٹ جانے والا عذاب، چمٹ جانے والی آگ ہے، اے اللہ تو اس آگ سے، اس ہولناکی سے، اس عذاب سے تو ہمیں بچا کے رکھنا۔ یہ اللہ کے نبی کے صحابی دعا کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ دعا سے اتنے دور رہتے ہیں، اسی لیے ہمارے اوپر آفتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہمارے گھروں کو توڑا جاتا ہے، ہماری مسجدوں پہ قبضہ کیا جاتا ہے، اور ہم ابھی بھی غافل اور بے خبر بنے ہوئے ہیں۔
کبھی آپ دنیا کا بھی اسٹڈی کریے اور دیکھیے کہ جو لوگ پلاننگ کرنے والے ہیں، مسلمانوں کے دشمن، اسلام کے دشمن، جو مسلمانوں کو، اسلام کو دنیا سے ختم کرنے والے ہیں یا ختم کر دینا چاہتے ہیں، دیکھیے اس کی پلاننگ کیسی ہو رہی ہے اور کہاں کہاں پہ یہ کیسی کیسی پلاننگ کر رہے ہیں، اور ہم بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے اور کان کو بند کر کے چوپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہوش کا ناخن، کچھ نہیں کر سکتے۔ کم سے کم یار اللہ کے سامنے جھک تو سکتے ہیں، مسجدوں کو بھر تو سکتے ہیں۔ ہمارے دشمن اگر یہ دیکھ لے کہ اس کی مسجد بھری پڑی ہے اور آباد ہے تو دیکھ کے ہی ڈر جائیں گے۔ مسجدوں کو ویران کیے ہوئے، ایک صف، دو صف، تین صف لوگ رہتے ہیں۔ یہ تو شرم کی بات ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکے، زندگی گزر گئی، برسا برس ہو گئے، لیکن یہ کیا ایمان تھی، کیسا ایمان آپ کے دل میں کہ برسا برس گزر گئے، نمازی نہیں بن سکے آپ، نہ اپنے بچوں کو بنا سکے، نہ اپنے دوستوں کو بنا سکے، پوری زندگی کافر مشرک جیسے دوست کو لے کے گھومے اور یہ فخر سے کہتے رہے یہ میرا لنگوٹیا یار ہے۔ ہم لوگ بچپن سے 6 سال سے 7 سال سے ایک ساتھ ہیں اور 1 سال بے نمازی ہیں، ایک ساتھ بے نمازی ہیں، اب تک نمازی نہیں بن سکے۔ کیا دعا کریں گے جو زندگی میں نماز کا پابند نہ بن سکا ہو، اللہ رب العالمین کو پہچان نہ سکا ہو، رسول اللہ کی حدیث سے محبت نہ ہو، وہ کیا اللہ سے دعا کرے گا؟ تو ضرورت یہ ہے کہ دعا کیجئے، آپ چاہے لاکھ برے ہوں، لاکھ برے ہوں، لیکن اللہ رب العالمین اتنا بڑا غفور رحیم ہے، اتنا بڑا معاف کرنے والا ہے، اتنا نرم دل ہے کہ آپ کی لاکھ برائیوں کو، لاکھ گناہوں کو اللہ رب العالمین ایک پل میں معاف کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس بندوں کو کہہ دیجئے، وہ میرے بندے جو اپنے گناہوں سے، اپنے پریشانیوں سے، اپنی بدعمالیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے ہیں، ایسے بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندوں جو زندگی بھر گناہ کرتے آئے ہو، اے میرے بندوں جو زندگی بھر خطا کرتے آئے ہو، اے میرے بندوں جو زندگی بھر اللہ کے سامنے اکڑ کر اور تکبر کے ساتھ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے آئے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس مت ہونا، نا امید مت ہونا۔ اللہ رب العالمین انہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، ساری خطاؤں کو معاف کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے لگو، اللہ کے حضور دعائیں مانگنے لگو، اللہ تمہاری پکار کو سنے گا۔ شرط ہے پکارو گے تب تو، پکارو گے نہیں تو کہاں سنے گا؟ جب ہم اللہ کو پکاریں گے نہیں، دعا نہیں کریں گے، پریشانیوں کا حل کیسے نکالیں گے آپ؟ صرف زبان سے بولنے سے، یہاں بولے وہاں بولے، چوراہے پہ بولے، 50 آدمی کے سامنے بولے ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ وہ تب ہوگا جب آپ مساجد کے چوکھٹ پہ آئیں گے، اللہ کے در پہ آئیں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، اللہ کے سامنے جھکیں گے، رب سے قریب ہو جائیں گے اور اللہ سے دعا کرنے لگیں گے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف بھی کرے گا، آپ کی دعاؤں کو سنے گا بھی، مسائل کا حل بھی نکالے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی دعا سکھلا دیجئے، ایسی دعا سکھلا دیجئے کہ میں اس دعا کو نماز میں پڑھتا رہوں، اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف کرتا رہے، مجھے کوئی دعا سکھلا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم اس دعا کو نماز میں پڑھتے رہنا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ، میں نے اپنے آپ پہ بہت بڑا ظلم کر لیا ہے،
ہے تو اللہ کے سامنے یہ کہنا اے اللہ میں ظالم ہوں, میں اپنے آپ پہ بڑا ظلم کر لیا ہے, ظلمن کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت, اے اللہ میں جانتا ہوں کہ تیری ذات کے سوا کائنات میں کوئی دوسری ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے. اے اللہ لا یغفر الذنوب الا انت, اے اللہ تیرے سوا گناہوں کا دھلنے والا کوئی نہیں, معاف کرنے والا کوئی نہیں. لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک, اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, میری خطاؤں کو بخش دے, میرے کرتوتوں کو جو میری بدعمالیاں ہیں, میری کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, میری کوتاہی کو میری کمی کو تو ٹال دے, ختم کر دے, دھل دے. مغفرۃ من عندک, اپنی جانب سے جو تیرے پاس مغفرت ہے اس مغفرت سے تو مجھے معاف فرما دے. فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اور اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما, اے اللہ میں ناچار ہوں, اے اللہ میں کمزور ہوں, اے اللہ میں انسان ہوں, اے اللہ میں خطاوار ہوں, اے اللہ شب و روز ہم سے گناہیں ہوا کرتی ہیں, غلطی ہوا کرتی ہے, اے اللہ ہم گناہگار ہیں, اے اللہ تو مجھ پہ رحم فرمانا, ایسا رحم فرمانا کہ میں پھر گناہ نہ کر سکوں, میرے گناہوں کو میری غلطیوں کو اپنی جانب سے معاف کرتے رہنا, درگزر کرتے رہنا. انک انت الغفور الرحیم, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین کی ذات اتنی بڑی ذات ہے, اتنی بڑی ذات ہے کہ اگر آپ زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ لے کے جائیں, شرک نہ کیے رہیں گے, اللہ معاف کر دے گا, اللہ معاف کر دے گا. اتنا بڑا غفور رحیم ہے. لیکن انسان اس پہ عمل کر کے بیٹھ جائے اور توکل کر کے بیٹھ جائے کہ اللہ غفور رحیم ہے, دنیا میں نہ دعا کرے, نہ عبادت کرے, نہ مانگے, نہ سجدہ کرے, اور اسی پہ توکل کر کے بیٹھ جائے, یاد رکھے جہنمی ہوگا, جہنم میں جائے گا. آخری چانس اگر صدق دل سے وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا تو سب سے لاسٹ میں کتنی سزائیں بھگتنے کے بعد تب اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. لیکن بہت پریشانیوں کے بعد. تو انسان وہ کیوں سوچتا ہے؟ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا, اس کے شروع پہ عمل کیے نہیں کیے, کیسے معلوم ہے کہ آپ اخلاص سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں؟ نہ اس کو مانتے ہیں, نہ جانتے ہیں, نہ پہچانتے ہیں, نہ سجدے کرتے ہیں, نہ نماز پڑھتے, نہ دعائیں مانگتے, کچھ نہیں کرتے ہیں, صرف نام رکھ لیے, دن میں وارم میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیے, جمعہ کو آ کر. اللہ کے گھر کو آباد کیجئے, وگرنہ دوسرا حاوی ہو جائے گا. پھر یہ مت کہیے گا کہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا, یار معلوم پہلے ہوتا تو میں آ کے نماز پڑھتا, مسجدوں کو آباد کرتا, اس کو ٹوٹنے سے بچاتا, مت کہیے گا. اللہ رب العالمین نے موقع دیا, زندگی دیا, جوانی دی, پیسے دیے, دولت دیے, اڑانے کے لیے نہیں. ابھی 7 دن کے بعد نیا سال آئے گا, آپ موت سے 1 سال قریب ہوں گے, لیکن پیسوں کو اڑائیں گے, کیک منگائیں گے, پٹاخے چھوڑیں گے, فضول خرچی کریں گے, شیطانوں کے ساتھ میں شیطان بن جائیں گے. لیکن اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنی 24 گھنٹے میں سے, اپنے 24 گھنٹوں میں سے آپ 10 منٹ نہیں نکالیں گے. کیا ہے یہ تکبر نہیں تو اور کیا ہے یار, یہ ہٹ دھرمی اور ضد نہیں تو اور کیا ہے. اپنی انانیت پہ اڑے رہتے ہیں. سامنے مسجد ہے, اذان ہوتی ہے, نماز کے لیے نہیں آتے. کیا دعا کریں گے آپ, کیا بچائیں گے آپ اللہ کے گھر کو؟ یہ کہیں گے اللہ کا گھر ہے وہ اپنا دیکھ لے گا. یہ کعبہ نہیں ہے. جب کعبے پہ حملہ ہوا تھا, ایک کمزور ایمان والے سب بھاگے تھے. جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا. اللہ رب العالمین نے اس گھر کی حفاظت کیا. لیکن یہ بزدل قوم آج بزدل بن کے چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھے رہیں گے, نمازوں میں نہ آ کر مسجدوں کو ویران کر دیں گے, اور تب یہ سوچیں گے کہ اللہ ہی آ کے حفاظت کرے گا. تو یہ آپ کی دھرمی ہے, بزدلی ہے. اللہ نے اسباب دیا آپ کو, ایمان کی دولت دیا آپ کو, دنیا کی دولت دیا, عقل دیا, سمجھ دیا, مسجدیں بنائی, اتنا وسیع و عریض جگہ عطا کیا. کس کے لیے؟ آباد کرنے کے لیے. اللہ نے دیا, اس کا شکریہ ادا کرو, اللہ کے گھر کو آباد کرتے رہو. انشاءاللہ دشمن کیا, بڑا سے بڑا دشمن آ جائے اور بڑے سے بڑے ظالم آ جائے, انشاءاللہ آپ کا بال باقا نہیں کر سکتا ہے. شرط ہے آپ اپنے ایمان کو پہلے مضبوط اور گھٹ کر کے رکھیں گے تب. یہاں تو مسجد میں آنا ہی نہیں ہوتا ہمارا, معلوم بھی نہیں چلے گا کیا ہو گیا.
میں دعا کا ٹاپک صرف اس لیے لیا ہوں کہ آج کے حالات کیا ہے سب کو معلوم ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ ہوشیار رہیں، خبردار رہیں، کان کو کھڑا کر کے رکھیں۔ آپ کے آس پاس کیا ہونے والے ہیں اس کی خبر آپ کو ہونی چاہیے، آپ کے گھر پہ کیا ہونے والا ہے اس کی خبر آپ کو ہونی چاہیے، آپ کے ایمان پر کیا ہونے والا ہے اس کی خبر آپ کو ہونی چاہیے، آپ جہنم کی طرف کتنے قریب ہو چکے ہیں اس کی خبر آپ کو ہونی چاہیے، آپ موت سے کتنے قریب ہو چکے ہیں اس کی خبر آپ کو ہونی چاہیے، پل پل کی خبر آپ کو ہونی چاہیے۔ ایسے مسلمان قوم نہیں ہوتی جو ایک دم بے خبر بن کے رہے، نہیں، ایمان والی قوم ہیں آپ، ایمان والے قوم ہیں، اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے آپ کو جاگ کر رہنا ہوگا، ہوشیار ہو کر رہنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اندر کمی کیا ہے، اس کمی کوتاہی کو دور کرنا ہوگا، اللہ کے سامنے جھکنا ہوگا، عاجزی کے ساتھ رہنا ہوگا، انکساری کے ساتھ رہنا ہوگا، آپسی میل و محبت اور الفت و ہمدردی کے ساتھ رہنا ہوگا، تب جا کر آپ اللہ کے نظر میں محبوب بن سکیں گے اور اللہ کو جواب بھی دے سکیں گے کہ اللہ میں نے تیری عبادت گاہ کے لیے، تیرے گھر کے لیے میں نے یہ قربانیاں دی ہیں، راتوں کو جاگا ہے، عبادتیں کی ہیں، لوگوں کو بلا کر مسجد میں لایا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سال میں کتنے لوگوں کو لاتے ہیں بلا کر؟ کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ کیا جواب دیں گے؟ یقیناً سوال ہوگا، یاد رکھیے، یقیناً سوال ہوگا آپ کو، لیکن اللہ کے پاس جواب بھی تو دینا ہے نا۔ اس کا جواب کیا دیں گے یہ آپ کو سوچنا ہے۔ انسان جب مسجد میں آتا ہے اور سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی بیان کرتے ہیں کہ بندہ سب سے زیادہ قریب جو اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سجدے کے درمیان۔ سجدے کے درمیان اللہ بندے اور اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ فاکثر الدعاء، تو کیا کرو، کثرت سے سجدہ میں دعا کرو۔ یہاں ہم سجدہ ہی ہفتہ میں ایک بار کرتے ہیں تو دعا کہاں سے کریں گے؟ ہفتہ میں ایک دن سجدہ کریں گے تو دعا کتنی بار کریں گے؟ اللہ کے واسطے سمجھنے کی کوشش کیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جاہل قوم نہیں ہے وہ، یہود و نصارہ آپ سے زیادہ ٹیلنٹڈ اور آپ سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے، تعلیم اس کے پاس آپ سے زیادہ ہے، اس کے پاس پلاننگ ہے، پری پلاننگ ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، خالی ڈرام ہے، کچھ نہیں ہے آپ کے پاس۔ ایک ہے بھی ایمان، اس کو بھی اتنا کمزور بنا کے رکھے ہیں کہ آج مشرک اور کافر کا ایک چھوٹا بچہ ہم کو دھمکا کے چلا جائے گا اور آپ بزدل چپ بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ یاد کیجئے اس وقت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 313 تھے، 313 کہاں اور 1000 کہاں، 1000 کی تعداد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313، پوری دنیا جانتی ہے، تاریخ گواہ ہے، کتابوں میں مرقوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہماری جماعت بہت چھوٹی ہے، کافروں کی جماعت بہت بڑی ہے، کیا کیے، فوراً سجدے میں چلے گئے، رب کے حضور دعا کرنے لگے، اللہ رب العالمین میرے پاس اب ایک ہی راستہ ہے کہ میں دعا کرنے لگ جاؤں، اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اے اللہ اگر آج کے بعد یہ تیری چھوٹی سی جماعت اگر ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، اے اللہ کائنات میں اس زمین کے اندر، اس زمین کے اوپر تیری عبادت کرنے والے پھر کوئی بندے نہ رہیں گے، اللہ تو آج اس بندوں کی لاج رکھ لینا۔ اللہ کے سامنے جھک گئے، دعا کرنے لگے، سجدے میں گر پڑے، دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کیا، استعانت کیا اور کہا اللہم اے اللہ ان تہلک ہذہ العصبہ، اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ہلاک ہو گئی تو لم تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ دنیا کے اندر، زمین کے اندر آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا ایک بندہ بھی نہ رہے گا، کبھی تیری عبادت نہیں ہوگی۔ کس کی فکر تھی اللہ کو؟ اللہ کی عبادت کی، اللہ کے بندوں کی، اللہ کے گھر کی، کہ ہم بندے رہیں گے تو اللہ رب العالمین کی عبادت ہوتی رہے گی۔ اس زمین کے اوپر جو زمین اللہ نے آپ کو بڑے بڑے مکان بنانے کے لیے دیا، جو زمین اللہ نے آپ کو عبادت کے لیے دیا، بڑے مکان تو بنا لیتے ہیں، افسوس ہے کہ اس زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے۔ سجدہ کرنے کے لیے زمین اللہ نے پوری کی پوری زمین کو مسجدن و طہورا بنایا، پاک بنایا، مسجد بنایا، کم سے کم سجدے کی توفیق تو ہو۔ وہ چیز جو آپ چھوڑ کے جاتے ہیں آپ کی اولاد کے لیے، وہ اولاد جو بے وفا ہوتی ہے، چند مہینے کیا، چند گھنٹے آپ کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا نہیں کر سکتے ہیں،
چند گھنٹے نہیں. صحیح حدیث میں ہے کہ جب قریبی رشتہ دار ہو تو مرنے کے بعد اس کے پاس کم سے کم اتنا دیر کھڑا ہو، اتنا دیر قبر کے پاس رہ کر دعا کرے اس کے لیے جتنے دیر میں آدمی اونٹ ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کر دے. یعنی کم سے کم اگر ٹائمنگ کا اندازہ لگائے تو 1.5 سے 2 گھنٹہ تو ہوتا ہی ہے. قریب سے قریب سب سے زیادہ محبت کرنے والا اپنی خاندان سے کسی کو دیکھیں 2 گھنٹہ کھڑا ہوتے ہوئے نہیں ہوتے. یہ ہے ہماری محبت. اور اس اولاد کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ پوری زندگی اسی اولاد کے لیے یہ گھر بنانا، اس کے لیے الگ بنانا، اس کے لیے ایسا کر دینا. یہ اللہ رب العالمین کے گھر کے لیے کچھ نہیں. ایک سجدے نہیں کر سکتے ہیں آپ، ایک سجدے نہیں کر سکتے ہیں. کل ہو کے کافر ہمارے اوپر حملہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ نہ دعا کر رہے ہیں، نہ سجدہ کرنے آ رہے ہیں، نہ مسجد کو آباد کر رہے ہیں، نہ کسی کو بلا رہے ہیں، نہ بھیج رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما یشکرون الا قلیلا وما یشکرون الا قلیلا. بہت تھوڑے لوگ ہیں، ایسا بالکل نہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں، جو مسجد میں آتے ہیں، شکریہ بجا لاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. بہت تھوڑے ہیں یہ. پھر یہ زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عقل کو ذرا ہوشیار رکھیے، عقل کا ناخن لیجئے، ہوش کا ناخن لیجئے اور بتائیے کہ آپ کو قبر میں بھی جواب دینا ہے، اللہ کے پاس بھی جواب دینا ہے، اور سارے مسائل کا حل آپ کو اللہ رب العالمین نکالنے والا ہے. کب؟ ابھی جب تک یہ آنکھیں کھلی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، دل آپ کا ہارٹنگ کر رہا ہے، پمپنگ کر رہا ہے، تب تک آپ کے پاس عقل ہے اور تب تک آپ کے پاس مہلت بھی ہے، وقت بھی ہے، سمے بھی ہے اور سہولت بھی ہے. سب کچھ کر سکتے ہیں. کب؟ جب تک یہ دل دھڑکا ہے تب تک. جب یہ بند ہو جائے گا نا، بڑے ہاسپٹل میں جا کے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آ جائیے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سوچیے گا کاش میں دعا کیا ہوتا، کاش میں ایسا کیا ہوتا، کاش یہ لاکھ روپیہ میں مسجد پہ قربان کر دیا ہوتا. کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب تک سانسیں ہیں، دل دھڑک رہی ہیں، تب تک آپ اللہ رب العالمین کے لیے کریے تاکہ اللہ کے سامنے آپ جواب دینے والا کم سے کم بن سکے گا کہ اللہ میں نے یہ کام کیا تھا تیرے لیے، میں نے تیرے مسجد کے لیے، تیرے گھر کے لیے میں نے فلاں چیز کو قربان کر دیا تھا، جان قربان کی تھی، مال قربان کیا تھا. اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے منہ تو ہوگا. کچھ نہیں کر کے جائیں گے، بے عمل بن کے رہیں گے، بے عمل بن کے مریں گے، بے نمازی بن کے جائیں گے، قبر کے اندر جائیں گے، یہیں سے عذاب ہونا شروع ہو جائے گا. فائدہ کیا ہوگا؟ زندگی بہت مختصر ہے. زندگی کو سمجھیے. یہ زندگی ٹھاٹ باٹ کی نہیں ہے. بے شک کیجیے، اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے، بے شک کیجیے، بٹ اللہ کو بھول کر نہیں، اللہ کو بھول کر نہیں، اللہ کے گھر کو ویران کر کے نہیں، اللہ کی مسجد کو آباد کر کے بے شک کیجیے. ہر حلال کام جو آپ کے لیے حلال ہے بے شک کیجیے، بٹ اللہ کے گھر کو آباد کر کے، سنتوں کو کی قربانی کر کے نہیں، سنتوں کو آباد کر کے، اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کر کے، اللہ کے سامنے جھک کر دعا کر کے اگر ہم کریں گے. اتنے لوگ ہیں، اگر اتنے لوگ ہمارے پاس ہر وقت نماز میں، 5 وقت کی نماز میں اگر رہیں، آپ خود تصور کیجئے کون ظالم بادشاہ یا کون ظالم رہے گا جو ہمارے اوپر ہم سے ٹکرا جائے گا یا ہمارے اوپر حاوی ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے. ایمان مضبوط کرنا ہوگا، اس گھر کو آباد کرنا ہوگا، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پیس نہیں سکتی ہے، اور آپ کے جو بنائے ہوئے عبادت خانے ہیں اس پر وہ اپنی حکومت نہیں جما سکتی ہے. ہم مجبوری ہمارے پاس کیا، سب چھوڑ دیے ہیں، سب کو ویران کر دیے ہوئے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی اشارہ میں کہتا رہا ہوں کہ ابھی اللہ رب العالمین سے سب لوگوں کے دعا کی ضرورت ہے. خصوصاً ہماری اس مسجد کے لیے دشمنوں کی نظر ہے. اللہ رب العالمین سے سارے لوگ مل کر ہمیشہ دعا کرتے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کی حفاظت فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی جو اگل بغل میں ہیں، جس پر پریشانی آنے والی ہیں، دشمنوں کی نظر ہے اس پر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمان بھائیوں کی بھی حفاظت فرمائیں. اللہ اس کے گھر کی حفاظت فرمائیں، اللہ رب العالمین اس کی اولاد کی حفاظت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور سے اس گھر کی، جو اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اللہ رب العالمین اس گھر کی حفاظت فرمائیں. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو تا قیامت اللہ کے اس گھر میں عبادت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری نسلوں کو، ہماری آل و اولاد کو اللہ کے اس گھر میں سجدے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اخلاص کے ساتھ ہمیں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہر چیز کی قربانی وقت
وقتوں کی قربانی، پیسوں کی قربانی، جان کی قربانی، ہر طرح کی قربانی اللہ ہم سب کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، اللہ ہماری عورتوں کو تو نمازی بنا دے، اے اللہ جو ہمارے نوجوان ہیں اس کے اندر سے بزدلی کو ختم کر دے، اے اللہ ہمارے نوجوان کے دلوں کو تو مضبوط کر دے، اے اللہ ہمارے نوجوان کے دلوں کو تو متقی بنا دے، اے اللہ ہمارے جوانوں کو متقی بنا، ہمارے بزرگوں کو متقی بنا، اے اللہ اللہ رب العالمین کی خاطر ہمیں ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بیمار ہیں، جو بزرگ ہیں بیمار ہیں، جو بھی بیمار ہیں، اے اللہ تم تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا کوئی سبیل پیدا کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔